لوکاں مینوں آن ڈرایا، او بھائی لوکاں نے نہیں ڈرایا، قرآن چ اللہ نے ڈرایا۔ مالک یوم الدین لوکاں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم لوکاں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ موت دن تہاڈے کولوں پوچھنا ہے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ۔ القارعۃ ما القارعۃ لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ لوکاں دی گل کتھے آ گئی بھائی، قرآن ہے یار۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ لیکن کیا ہے جی، لوکاں مینوں آن ڈرایا، ساری امت اسی پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم پتہ نہیں اسٹیجوں پہ کیا کیا شعر پڑھ رہے ہیں۔ بھائی تو کون ہوتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت دو شہزادیاں عطا فرمائیں۔ سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی مغموم رہتے تھے۔ حضرت وجہ کیا؟ میرا حضور کے مبارک خاندان سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ صحابی رسول تو ہوں لیکن داماد رسول نبی علیہ السلام نے دوسری شہزادی بھی عطا فرمائی، وہ بھی انتقال فرما گئی۔ فرمایا عثمان ہیں دو، اگر اس سے زیادہ ہوتی ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دینی تھی۔ پوچھو علماء سے، شاہ صاحب تشریف فرمائیں، وہی عثمان غنی جنہوں نے 2 بار نبی پاک علیہ السلام سے جنت پرچیز کی، خریدی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے نبی پاک علیہ السلام نے عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عائشہ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ اس کی جی سونے محبوب۔ فرمایا تیرا والد ابو بکر جنتی ہے، تیرا والد ابو بکر جنتی ہے، اور جنت میں تیرے والد ابو بکر کے رفیق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ فرمایا عمر بھی جنتی ہے، اور عمر کے جنت میں رفیق حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے۔ فرمایا میرا عثمان بھی جنتی ہے، اور عثمان کا رفیق میں خود دوں۔ فرمایا میرا علی بھی جنتی ہے، اور علی کا رفیق حضرت زکریا علیہ السلام، رفیق اللہ کے رسول کے رفیق۔ جناب صدیق اکبر کے ہمسائے جنت میں ابراہیم خلیل اللہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمسائے رفیق جناب نوح علیہ السلام، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے محبوب اللہ۔ اس لیے مجھے نہیں درجی پتا یہ شعر ہے کس کا، لیکن لکھا بڑا سونا تھا کسی نے، عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا، عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا، فرمان مصطفیٰ پہ کوئی شک ہے یا آخی، ہرزہ سرائی کیجئے شہرت کمائیے، آقا کا دل دکھا کے جہنم میں جائیے۔ لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے، اور لکھا ہے اتنا رویا کرتے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی مبارک داڑھی تر ہو جائے۔ کسی نے ایک دن سوال کیا حضرت عثمان پاک سے، آپ کیوں روتے ہیں قبر کو دیکھ کے اتنا؟ فرمایا آخرت کی گھاٹیوں میں سے یہ پہلی گھاٹی ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے۔ اور عمر بلکہ قصور میرا جی میں ہی سنایا نا، میں نال دسیا نہیں پائی، محمد بخش سی ہے تو سلیمان ہے، یہ تیری بات نہیں ہے، وہ محمد بخش تھے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے امان ہے۔ میری ڈیوٹی تھی ساتھ میں بتاتا پائی وہ اعلیٰ حضرت ہے تو سلیمان ہے، لیکن میں نے بتایا اس لیے حضرت میں شاہ صاحب ادھر قصور کے پاس نا بڑی شفقت فرماتے ہیں حضرت، آل رسول ہے، سونے سید ہیں حضرت۔ میں ایک دن حاضر خدمت تھا، بس میں نے عرض کر دی میں شاہ جی کو نصیحت فرمائیں، بس کو اس وقت کیفیت تھی، میں چھیڑ بیٹھا، میں نے کہا شاہ جی کو نصیحت فرمائیں، رنگ بدل گیا، مجھے فرمان لگے مولانا ایک بات یاد رکھیے گا، ہر تقریر کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ آپ کی یہ تقریر صرف ان لوگوں نے نہیں سننی ہے، آپ کی تقریر مصطفیٰ پاک نے بھی سننی ہے۔ کیسے سننی ہے، کب سننی ہے، یہ آپ کا ایشو ہی نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن سننی انہوں نے سننا ہے کہ اس نے میری امت کو کیا دیا، میری امت کو کیا سکھایا، میری امت کو اللہ کی طرف بلایا، میری امت کو میرے طریقے کی طرف بلایا، میری امت کو قرآن کی طرف بلایا، میری امت کو اللہ سے ڈرایا، میری امت کو اللہ یاد کروائے۔ ایسا لگا شاہ صاحب نے کیل ٹھوک چھڑے حضرت۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت رمضان شریف میں عمرے پہ جانا تھا، جب میں گیا بابو سلام سے داخل ہوا، جیسے جیسے قریب جاؤں شاہ صاحب دی آواز کرنا چاہے، حضور پاک نے تیری تقریر، وہ دل میں خیال آئے یار وہ فلانی جگہ ڈنڈی مار گیا، چودھری دی تعریف کر گیا، ایم این ای دی تعریف کر گیا، ایم پی دی تعریف کر گیا، بات چھپا گیا، امت کو اصلی بات بتائی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو سارا کچھ ہی پتا، حضور نے میری ساری تقریریں سن لی، اب سامنے جانے کا حوصلہ نہ پڑے۔ بڑی حضرت خیر ذمہ دارانہ معاملات ہیں ہمارے، اور ہم نے امت کو اس پہ لگا دیا حضرت۔ لوگوں میں نو ڈرایا، سارا قرآن ڈرا رہا ہے حضرت۔
اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذب اما یتساءلون عن النبأ العظیم. لوکا مینو آنڈر آیا قرآن پیچھے تو لوکا مینو آنڈر آیا پڑھ پڑھ کے اسٹیجوں پہ ہم نے امت کہاں سے کہاں لا کے کھڑی کر دی. احادیث قرآن ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. امت کو ہم نے اسٹیجوں پہ کیا کہا میں نو روز حشر دا ڈر. او تو کون ہے تینوں روز حشر دا ڈر نہیں ہے؟ تو ہے کون ہے بھائی؟ تو اپنا قد دس مینوں. کیا تو صدیق اکبر سے اونچا قد لے آیا؟ صدیق اکبر کسی پرندے کو دیکھے اور دیکھ کے آہ بھر کے کہیں کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا. تو چشموں کا پانی پیتی ہے, تو درختوں کے پھل کھاتی ہے, تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا, تجھ سے سوال نہیں ہوگا. کہاں لا کے حضرت ہم نے امت کھڑی کر دی؟ حضرت واپس آؤ اپنے بڑے میں, واپس آؤ اللہ کی طرف. حدیث پاک میں کل جمعے میں پڑھ رہا تھا, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک حبشی آیا. آخر عرض کی اللہ کے رسول مجھ سے ایک بے حیائی کا کام ہو گیا ہے, گناہ ہو گیا تنہائی میں, کیا میں اگر اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا اگر تو سچے دل سے معافی مانگے گا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے گا. وہ چلے گئے, تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے. آخر عرض کی اللہ کے رسول جب میں وہ گناہ کر رہا تھا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ فرمایا ہاں تیرا اللہ تجھے دیکھ. ایک چیخ بلند کی اور حضرت روح جسم سے پرواز کر گئی. ہاں کدھر ہے اللہ یار؟ کیا امت کو آج یہ جملے لکھ کے نہیں ڈرایا جا رہا؟ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. او بھائی کیمرہ کدھر سے آ گیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کیمرہ کدھر سے آ گیا بیچ میں؟ لکھنا تو یہ چاہیے تھا خبردار آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ہم اتنا بھول گئے اللہ کو کہ کیمروں سے ڈرانا پڑ گیا. لیکن کیونکہ یہ چیزیں ہم نے اپنی اسٹیجوں سے نکال دی حضرت. کسی نو ڈر نہیں, کسی نو لوکاں نے آ کے ڈرایا ہے. عجیب عجیب باتیں. میں کہتا ہوں اگر بالفرض یہ شعر ہے بھی میاں محمد بخش صاحب کا. قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں. علماء کثیر تعداد میں پتر صوفیہ دو کیفیات کے درمیان چلتے ہیں, کبھی رجا ہے اور کبھی خوف ہے. دوسرے تو میاں صاحب کا شعر ہے نا, اور فرماتے ہیں عدل کریں تو تھر تھر کمر اچیاں شانہ والے. اے سنایا او والا. اور آج امت حضرت جی دیکھو کہاں آ کے کھڑی, اور امت پتہ نہیں کیسے. میں ساڈا سٹیجہ نلوا ہے, میرا تیسرا پروگرام ہے صبح. وہ حضرت جب ہم ہوتے ہیں نا جوش خطابت میں, تو پھر وہ مثلاً اکثر نہ وہ ہم مجمع سے پوچھ لیتے ہیں او بھائی تاڑے جو حسینی کیڑا کیڑا ہاتھ کھلارو. اللہ یہ سوال پوچھنے والا نہیں, سارے حسینی ہیں. باقی اتنی گرمی میں ان کو کیا آخر آئی ہے کہ آئے ہوئے ہیں؟ یہ سارے حسین پاک کا نام سننے آئے ہیں. باقی کیا حضرت صاحب آخر ہے, کھانا سب کے گھر میں بنا ہوا ہے. سارے حسین پاک کے عاشق ہیں, دیوانے ہیں, نوکر ہیں سارے ان کے. لیکن ہم وہ سوال پوچھ لیتے ہیں. یہ سوال بالکل ایسے ہے جیسے مولوی صاحب نماز پڑھا کے پوچھیں بھیا 200 مسلمان کیڑا کیڑا. وہ بھائی سارے مسلمان نے تائی نماز پڑھنا ہے. اور پھر نا میں حضرت جی چوری چوری آنکھوں سے لوگوں کو دیکھتا ہوں, والا لوگ کیا کرتے ہیں, اور میں حیران ہوتا ہوں. ساری محفل یاد کھلار چھڑ دی. میں حضرت اس پہ کوئی کلام نہیں کروں گا, سامنے 9 کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہ انتہائی خطرناک کام ہے حضرت. بات کو اگر بیچ میں سے کاٹ دیا جائے مجھے تو گولی مار دے گا کوئی حضرت. ہم تو اتنے ڈرے ہوتے ہیں حضرت, کیا کریں, کریں نہ کریں, کریں تب مریں, نہ کریں تب مریں. لیکن چلو اللہ وارث ہے, جن کی ڈیوٹی کر رہا ہوں وہ جانے حضرت سارے یاد. چلو میں پتر آپ ہی سے سوال کرتا ہوں, میں اس پہ کچھ نہیں کلام کروں گا. حضرت بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ دیاتت سارے کلار چھڑ دے. کسی کا حضرت اندر سے ضمیر ملامت نہیں کرتا, وہ تو کڑے منہ نہ کھلا رہا ہے. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو دیکھ کے. ساری محفل یاد کھڑا کر دیتی ہے. بے نمازی بھی یاد کھڑا کر دے گا, داڑھی منڈا بھی یاد کھڑا کر دے گا, ننگے سر والا بھی یاد کھڑا کر دے گا, کم تولنے والا بھی یاد کھڑا کر دے گا, ملاوٹ کرنے والا بھی یاد کھڑا کر دے گا. میں حیران ہوں کہ حضرت جی ضمیر شریف سارے نے مر چکے ہیں, کسی کا ضمیر اندر سے ملامت نہیں کرتا. تو کیڑے منہ نہ کھلا رہا ہے. نانا پاک فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. اور تو دعویٰ حسینی ہونے کا کر رہا. حسینی ہونا کو بچوں کا کھیل ہے. اتر حسین پاک کا راستہ رخصت کا راستہ نہیں ہے, حسین پاک کا راستہ عظیمت کا راستہ ہے. اور تو رخصت پہ عمل نہیں کرتا اور دعوے تو کر رہا ہے حسینی پاک حسینی ہونے کے. اور حضرت صاحب شاید میری بات آپ کو بری لگے لیکن تھوڑا سا وقت ہے, ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے. سارے فیصلے ہونے والے ہیں. علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. حضرت صاحب قیامت کی تقریباً جتنی یہ علمی زبان میں کہتے ہیں صغرا نشانیاں تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں, ایک بھی نہیں بچی ہے. اللہ مجھے معاف کرے, میں بڑی شرم سے 9 کیمروں کے سامنے بولنے لگا ہوں. باپ بیٹی کا زنا بھی ہو گیا, ماں پتر کا زنا بھی ہو گیا, بھائی بہن کا زنا بھی ہو گیا, مامے بھانجی کا زنا بھی ہو گیا, چاچے بھتیجی کا زنا بھی.
یہ سارا کچھ چڑھا پڑا ہے آپ کے کیمروں میں موجود ہے، کیا بچا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ گناہ کر کے اس کی تشہیر کریں گے، کر نہیں رہے آپ ٹک ٹاک پہ، پہلے گناہ کرتے ہیں پھر اس کو ٹک ٹاک پہ چڑھاتے ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا بغیرتی بے ایام ہو جائے گی۔ کیا ہم کئی ملینز لوگوں کو حضرت اپنے بیڈ روم میں نہیں لے گئے؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بہنیں، بیویاں، بیٹیاں دکھا کے شہرت پائی ہے، اور پھر ایسے لوگ میرے معاشرے کے مہذب لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں بلایا جاتا ہے جی ان کو، کالجوں میں بلایا جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے بہنیں اور بیٹیاں دکھا کے عزت پائی۔ عزت تو میں کہوں گا نہیں اس کو، جائیں ڈھونڈ کے لائیں حضرت کو ایک نمبر شے، آپ کو آٹا نہیں ایک نمبر ملے گا، آپ کو مرچ نہیں ایک نمبر ملے گی، جی سارا کچھ ہو گیا۔ اب قیامت کی بڑی اور پہلی نشانی حضرت امام مہدی پاک کا ظہور ہے حضرت، پھر قیامت کی دوسری بڑی نشانی دجال کا خروج ہے حضرت، پھر قیامت کی تیسری بڑی نشانی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا نزول ہے حضرت صاحب۔ کم و پیش اس وقت دنیا میں 1 ارب مسلمان بس رہے ہیں، اس وقت دنیا میں 1 ارب مسلمان بس، صرف پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، 22 یا 24 لاکھ تو میرے خیال ہماری آرمی ہے، پولیس والے کتنے ہیں میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، علماء دائیں بائیں میرے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، امام مہدی کی بیعت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی ٹوٹل تعداد صرف 12,000 ہوگی۔ 1 ارب میں سے صرف 12,000 لوگ امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت جناب دودھ کتیرے والے دودھ پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت قیمے والے چاولوں پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت داتا صاحب یا بابا صاحب کے لنگر پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت مارنے پہ ہوگی، وہ بیعت مرنے پہ ہوگی۔ لیکن ہم نے تو قوم کو اس طرف لگایا ہوا ہے، اس لیے تو جی 1 ارب مسلمانوں میں سے امام مہدی کی بیعت کتنے بندے کریں گے؟ 12,000۔ اور پھر فرمایا وہ 12,000 اس وقت کے بہترین مسلمانوں۔ اور اب اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں حضرت، کیونکہ آگے 2 پروگرام کرنے اور میں نے پھر آگے رسال پور کے لیے نکلنا ہے حضرت، پھر کبھی موقع ملے گا تو بات کو اس سے آگے لے کے جائیں گے حضرت۔ اب میرے پاس اتنی کو کاؤنٹنگ میں کر کے نہیں آیا کہ 1 ارب میں سے 12,000 نکالیں تو باقی کتنے بچتے ہیں، اور وہ جو پھر باقی بچیں گے وہ، اور میں کہوں گا حضرت کسی کو غصہ لگتا ہے غصہ لگے، گولی مارنی ہے مجھے گولی مار دینا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ شروا نہیں، وہ 12,000 حسینی ہوں گے حضرت، وہ 12,000۔ میں کل بھی ایک عرس پاک پہ حاضری تھی، میں نے ادھر بھی صاحب مدار کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور تسی سب جان دے ہو اللہ دے دسے ہیں، بس ایک میری عرضی ہے، پتہ نہیں اتھے آ کے کیڑے کنے کیڑی کو دعا کیتی ہے تڑے وسیلے نال، اس گناہگار دی آئی دعا ہے، جدو امام مہدی تشریف لے آن ایک ڈنڈا چ زور ہوئے، ڈنڈے نہیں جو بھی ہون حضرت، تو دوسرا پھر انہوں 12,000 وچ میں نے بھی شامل کیتا جائے، کیونکہ وہ 12,000 اس وقت اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ لیکن 1 ارب میں سے 12,000 کیوں؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ۔ اور پتر آپ پتہ نہیں اس پہ ہم نے جب بھی ذکر کربلا چھوڑا ہے شروع کیا ہے، ہم پانی سے آگے گئے نہیں، 77 سال ہو گئے ہیں پانی سے آگے گئے، کیونکہ یہ سودا بکتا ہے، ہم تو بیچتے ہیں کربلا۔ پتر اس قوم کو ہم نے کربلا سنائی ہوتی تو قوم ادھر ہوتی، 100ویں نمبر پہ پاسپورٹ ہے پاکستان کا، جہاں سب سے زیادہ امام حسین امام علی مقام کے نام کے پروگرام ہوتے ہیں، 100ویں نمبر پہ پاسپورٹ ہے اس ملک کا۔ اگر ہم نے اس قوم کو حسینیت سکھائی ہوتی تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 100ویں نمبر پہ نہیں پہلے نمبر پہ پاسپورٹ ہوتا ہے۔ اللہ میرا کام آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دینا، اور میرا کیا کام تھا کہ میں آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دوں؟ میرا کام تھا آپ کو حسینیت سکھانا، لیکن ہم نے سکھائی۔ یار میں سارا دن سڑکوں پہ گزارتا ہوں، وہ میں دیکھ کے آیا ہوں راستے میں، پتہ نہیں کتنے میں نے دیکھے ہیں، وہ جو راستے میں حضرت جی راہگیروں کے پانی پینے کے لیے کولر پڑے ہیں، ان کے اوپر جو 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے اس کو سنگلی لگی ہوئی، آج تک 15 روپے کے گلاس سے ہم سنگلی نہیں اتروا سکے۔ وجہ کیا؟ سرٹیفکیٹ دیے ہیں لیکن قوم کو حسینیت سکھائی۔ حضرت جی پاکستان میں چلو 1 کروڑ میں نے نکالے، ہندو بھی ہیں بیچ میں سارے، 24 کروڑ لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم سارے کے سارے حسینی ہیں، لیکن پتر یاد رکھنا، بس وقت ختم ہوا میرا، حسینیت حضرت صاحب مردہ یزید کو لان تان کر کے چلے جانے کا نام نہیں ہے، حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا۔ اور پاکستان کے حالات بتا رہے ہیں کہ اتھے حسینی، وہ 24 کروڑ دعوے دار ہیں کہ ہم حسینی ہیں، 24 کروڑ حسینیوں نام نہاد حسینیوں کی موجودگی میں سارا پاکستان بیچ دیا انہوں نے حضرت، کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی۔ آپ نہ ٹینشن لے حضرت، پڑھیا میں جانا ہے، تھی دلیر رہو حضرت، کیمرے ہیں 9 کیمرے میرے حل نہیں، تاڑے حل نہیں کوئی۔ حضرت صاحب 24 کروڑ دعوے دار پاکستان میں،
हुसैनी होने के। आप किसी वहाबी से पूछे, वो भी इनकार नहीं करेगा। इनकार करके जाना किधर, क्योंकि हुसैन पाक वो हैं, मेरे सोने महबूब ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आप किसी देवबंदी से पूछे, वो भी इनकार नहीं करेगा, करके ईमान बचाएगा कैसे? हुसैन पाक वो हैं, अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं, ऐ मेरे अल्लाह मैं हुसैन से प्यार करता हूं, तू भी हुसैन से प्यार कर, जो हुसैन से प्यार करे तू उससे प्यार कर, जो मेरे हुसैन से बुग़्ज़ रखे तू उससे बुग़्ज़ रख। इनकार करके जाएगा किधर? वो भी कहेगा नहीं मैं भी हुसैनी हूं। कौन इनकार करेगा? बचता ही कुछ नहीं इनकार करके। लेकिन 24 करोड़ हुसैनी होने के दावेदारों की मौजूदगी में क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने सारा पाकिस्तान बेच दिया। सड़कें बिक गई, मोटरवे बिक गई, हैं जी, वापडा बिक गई, स्कूल बिकने वाले हैं, PIA की बोलियां लग रही हैं, स्टील मिल अनकरी बिकने वाली है। और ये 24 करोड़ दावा किसका करते हैं कि हम क्या हैं? मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा पुत्र, सीखो हुसैनियत और बनो हुसैनी, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है हुसैनियत की। पुत्र सस्ता नहीं जे, बड़ा महंगा बने जे।